اپنی حیثیت اور دینے والے کا مقام یاد رہے تو انسان شکر گزار بنتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے شفا، کامیابی، ہدایت اور سکون ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجانے والا انسان روئے گا تو دوسروں کو غمزدہ ہی تو کرے گا۔ انسان کے دوست کم ہوں تو وہ بھی ایک نعمت ہے کہ اسے اللہ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کچھ الفاظ انسان کی سانس روک دیتے ہیں، وہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے۔ انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پتھر پڑ جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہے۔ قسمت اور نصیب سب سے زیادہ چلتے ہیں، پھر دوسرا نمبر محنت اور قابلیت کا ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں جو ہر پریشانی کو جادو اور نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قدرت سے آتی ہیں۔ دھواں لکڑیوں کا ہو یا یادوں کا ہو، دونوں صورتوں میں آنکھوں کو جلاتا ہے۔ جو تمہیں اچھے سے کرنا آتا ہے وہ تمہاری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آتا۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ ایماندار انسان ہمیشہ لفظوں کی کشمکش میں ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ سچ کا پابند ہے، جبکہ جھوٹ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنے پن کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناقابل یقین کہانیاں اس وقت سناتی ہیں جب سننے کو دل چاہتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ عجیب ہے، وہ بعض مرتبہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھے استاد کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور سر ہلا ہلا کر بتاتا جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں۔ قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتی، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مساجد بدل جاتے ہیں۔ آج کا لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا، وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک باہری گونگے اندھے مشاعرے میں پیدا ہوا ہے۔ جو چیز مسرت بخش نہیں ہو سکتی وہ حسین نہیں ہو سکتی۔ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں یا رب، بس اتنی سی عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ بہت نوازا ہے ہمارے رب نے ہمیں، ہمارے اعمال کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا ذکر نہ ہو، صرف اس کی رحمتوں کا شکر ہو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے، دنیا بنانے والا نہیں۔ گناہ زہر جیسا ہے،
جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے یا اللہ کہ توبہ کے بغیر مجھے نیند نہ آئے۔ یا اللہ تیرے نام سے ہی میں جیتا ہوں، تیرے نام پر ہی میں مرتا ہوں۔ قدر کرنی ہے تو زندہ میں کرو، چہرے سے کفن اٹھتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اپنی پریشانیوں سے کبھی دکھی نہ ہونا، کیونکہ سنا ہے پریشانیاں خدا ان کو ہی دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ ہے، رب کے لیے تو سب ممکن ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ نیکی کا بدلہ انسان نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یا اللہ مجھ پہ اتنا کرم فرما کہ میں تیرا ہی ذکر کروں، تیرا ہی شکر کروں اور بس تیری ہی عبادت کروں۔ کبھی کبھی سب سے برے عتیت والے لوگ سب سے اچھا بھوشیہ بناتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بہتر کی خواہش کی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین سے نوازا ہے۔ دعا جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے اچھا کیا ہے اور کب آپ کے لیے یہ سب سے اچھا ہوگا۔ بے شک جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے نکال دیتے ہیں اور مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ اپنے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے شروع کریں۔ ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا کیول اللہ ہی ہے جو آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے کبھی امید مت ہارنا۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ تو دیں گے۔ آپ کی دعا کبھی خارج نہیں ہوتی، انہوں نے الگ الگ طریقوں سے جواب دیا ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ آپ ان کا سندیش نہیں بدل سکتے، لیکن ان کا سندیش آپ کو بدل سکتا ہے۔ ہمیشہ امید اللہ پہ رکھو، کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا کبھی نہ بھولو، کیونکہ وہ آج صبح آپ کو جگانا نہیں بھولا۔ غم نہ کر اے دوست، اللہ اپنے سب سے مضبوط سینکوں کو سب سے کٹھن لڑائی دیتا ہے۔ میں نے کب کہا یہ اوپر والے مجھے کبھی رونے مت دینا، بس تیرے علاوہ کہیں اور جھکنا پڑے ایسا کبھی ہونے مت دینا۔ ایک اور دن کا مطلب کل کے غلط کو صحیح کرنے کا ایک اور موقع۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس پہ ایمان رکھا ہی جانا چاہیے، تو وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دیں گے جیسے وہ پرندوں کو دیتے ہیں۔ وہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ ہو کر لوٹتے ہیں۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے۔ صبر سے رحمتوں کو انتظار کر، جو چیز تیرے لیے بنی ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جایا کرے تو اس بے چینی کی ذکر اپنے رب سے کرو، لوگوں سے نہیں۔